بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے نواں ٹول ہو جاتا پاجی، اور ایسے ٹینشن شروع ہو گئی ہے، اور جھینگا لالا ہم کرنے لگے نا، وہ کافی پریشان نے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا ایک ایسا جھوٹا کریکٹر ہے جس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے 2 مہینے پہلے کیا سی، مہینہ پہلے کیا سی، کل کی کیا سی، پرسوں کیا سی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہر روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو ڈسکس کرانا چاہتا ہے، ٹینشن دے کے لوگوں تاکہ پاکستان کے اندر نہ ڈالر سٹیبل ہو، نہ یہاں پہ سٹاک چینج سٹیبل ہو، نہ یہاں پر جناب کوئی اکانومی جو ہے وہ کسی بہتر حالت میں آ سکے، کیونکہ پائندہ پلان ہی کوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اکنامیکلی برباد کر دینا ہے۔ ویسے یہ پائندہ کام ہے، ایسا والا کافی کیتا ہے، 24,000 ارب روپیہ۔ اچھا میں 20,000 ارب کہتا رہا ہوں، وہ مجھے پھر کسی نے بتایا کہ 24,000 ارب روپیہ جڑا نا وہ عمران خان صاحب نے قرضہ چڑھایا ساڈے تے اپنے 3 سال 7 ماہ اور 21 دن کے دور میں، تو لہٰذا آپ ذرا اپنے آپ کو درست کر لیں۔ میں کہا بھائی میں فوری طور درست کر لیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس وقت بھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے پورے زور زمائی کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا جی آصف زرداری نے قتل کی پلاننگ کی اور ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسہ دیا ہے جو سندھ کے عوام سے لوٹا ہوا ہے۔ یار میرا ہاتھ سے نہیں رک رہا۔ دیکھیے آصف زرداری صاحب جو ہے نا، ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے الزامات لگے ہیں، مسلم لیگ نون نے لائے سارے، اس تو بعد باقیہ نے بھی جناب لائے۔ زرداری صاحب نے جو کدی کسی گل کا جواب ہی نہیں دیتا، لہٰذا وہ پھر لوگوں کھلے مل جاتی نا۔ ایک باری بندہ منہ توڑ کے جواب دے دے نا پائے پھر گل کرنے تو پہلے اگلا سوچتا ہے۔ یہاں پر زرداری صاحب چپ کر کے چھڈ یار پاگل نہیں گل، گل ہے کرنے والی، لیکن لوگوں پھر راہ نظر آ گیا نا، پھر اس پاسے ٹر پے۔ اچھا اب یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے مارنے کا پلان سی ہے، یہ اے پلان جو تھا وہ بھی انہوں نے بتایا، اور میں نے 4 لوگوں نے سازش کی تھی، پھر میں نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کرے باہر بھیج دی۔ پلان بی تھا، 3 لوگوں کے میں نام دے چکا ہوں، رانا ثناء، شہباز شریف اور ایک جنرل صاحب ہیں، میجر جنرل صاحب فیصل شاید ان کا نام ہے، وہ ہیں۔ تو باقی جو ہے نا اب پلان سی جو ہے وہ ہے زرداری صاحب نے پیسے دیتے۔ تو میرے لوگوں یاد رکھنا، یار میں نے تو ہاسا آتا ہے خدا کی قسم، اتنے جھوٹے آدمی۔ یعنی اگر آصف زرداری صاحب نے یہ دیا ہے باقاعدہ طور پہ کیا کہتے ہیں سپاری دی، اس کو اردو میں کہتے ہیں یا بمبے کی زبان میں یا انڈر ورلڈ کی زبان میں جو ہم نے فلموں میں سنی، ظاہر ہے ساڈا تو انڈر ورلڈ نہ تعلق کوئی نہیں، سپاری دے دی ہے۔ تو اگر انہوں نے زرداری صاحب نے سپاری دی ہے تو میں ویسے اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ سپاری لین والے پائے نا اینی دیر گلاں نہیں کر دیں۔ دیکھیے وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، مجھے فلموں کی حد تک معلوم ہے، میں نے جو ہے وہ مختلف فلمز ہالی ووڈ کی دیکھی ہیں، بالی ووڈ کی دیکھی ہیں، وہ سی کمپنی ایک فلم تھی وہ بھی دیکھی ہے۔ تو اس قسم کی فلم میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، یہ 2 نمبری نہیں کرتے۔ یہ اگر کسی کی سپاری لیں تو پائے مقررہ ٹائم کے اندر اگلے دا کام تمام کر دیں پھڑ کے۔ یہ ان کے بارے میں یہ باتیں فلموں سے پتہ چلی ہیں، مجھے حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہ علم بالکل نہیں ہے۔ اور اگر میں فلموں کی بات پر یقین کروں تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ پھر تسی حیت کر کے میں مطلب حیات لگے پھر رہے ہو۔ انہوں نے جو پلان بی کی بات کی، اب وہ پلان بی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ وزیر آباد حملہ کی اس کو پلان بی کہہ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس میں جس بندے نے فائر کیا وہ ظاہر ہے ساری فوٹیجز موجود ہیں، اس فوٹیج سے بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اناڑی کھلاڑی ہے، وہ کوئی اناڑی ہے۔ اگر وہ پروفیشنل ہوتا تو پائے نے اینے بڑے فائر کرنے دی لوڑ نہیں پیندی، فائر ہی کوئی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جڑا سیدھا پڑپڑی تے وجہ ہوتا ہے، جیسے بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنایا گیا۔ اب آپ یہ میں بات کہہ رہا ہوں اس کی اگر آپ گہرائی کو سمجھیں تو بات سمجھ آئے گی کہ پائے نے جنہ نے مارنا ہوتا ہے نا پلان کر کے آئے مارنا لے، اور پروفیشنل ہوتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں اس طرح بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا۔ آج تک قاتل نہیں پھڑے گئے پائن، ٹھیک ہے، آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی اس کیس کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ ان کی پارٹی کی ایک بار حکومت آئی ہے اس کے بعد، اور ان کا بیٹا وزیر خارجہ ہے، ان کی پارٹی کی سندھ میں مسلسل حکومت ہے، وہ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے ان کی پارٹی، پائن او اپنی لیڈر دے قاتلانو سزا نہیں جے دوا سکے۔ عمران خان صاحب آپ تو ایک ہی ذات ہے، عمران خان ہے،
تو تحریک انصاف ہے گی. بس جس دن عمران خان اللہ نہ کرے میں نہیں کسی بھی صورت 1 کروڑ اختلاف ہوئے گا کسی کے ساتھ, میں کسی کے مرنے کی دعا نہیں کر سکتا. منو پڑا نہیں پتا بھائن کسی کی دعا کی بھی کی جا سکتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کی دعا بار لیتی جا سکتی. اللہ مجھے بھی ہدایت دے, اور جن کو میں سمجھتا ہوں ہدایت نہیں, اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو گیا خدا نخواستہ تو تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. وہ جڑے مردار کھانے والے دال آ کے بیٹھے نے ادھر وہ اپنی کوئی پھوڑی دے واردات کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن تحریک انصاف صرف ایک بندے کا نام ہے اور اس کا وہ ہے عمران خان, باقی کچھ نہیں. کیونکہ کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, صرف انتشار ہے اور کوئی کام نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ اتنے جھوٹے آدمی ہیں. یہ میں نے جھوٹے کا لفظ جو بول رہا ہوں یہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ میں آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں اور وہاں سے آپ کو ایک ثبوت پیش کرتا ہوں. عمران احمد خان نیاز صاحب اور حمید گل صاحب دونوں اصحاب گئے عیدی صاحب کے پاس, عبدالستار عیدی صاحب کے پاس. پاکستان کا سب سے عظیم آدمی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے نا حضور انسانی والوں سے, وہ عبدالستار عیدی تھا. کیا بات تھی ان کی. آج ویسے ایک اور بہت عظیم ہستی کا جنم دن ہے, اگر وہ دنیا میں ہوتی زندہ ہوتی تو وہ 71 برس کی ہوتی. ان کا نام آسما جہانگیر ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بس جتنی زندگی لکھی تھی اتنی تھی, وہ دنیا سے جا چکی ہیں, لیکن انہوں نے جتنی زندگی گزاری ہے وہ مظلوموں کے لیے لڑتے ہوئے گزاری ہے, اور اس بات کا سارا پاکستان گواہ ہے. میں تو ویسے بھی گواہ ہوں لیکن ادروائز سارا پاکستان گواہ ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو عیدی صاحب ہیں ان کا ایکچولی میں واقعہ سنانا چاہ رہا تھا. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہوا ہے سر, ایکسپریس ٹی وی کو انٹرویو دیا ہوا ہے. عیدی صاحب نے کہا کہ یہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ بے نظیر کے اوپر آپ یہ الزامات لگائیں. تو میں نے کہا جی میں کیوں الزام لگاؤں, میں تو بلکہ ان سے اگر کوئی بات کہتا ہوں تو وہ فوری طور پر وہ پوری ہو جاتی ہے. تو نے کہا پھر ویل ہے تیرنا پیڑی ہوئے گی. انہوں نے عیدی صاحب کو دھمکی دی اور عیدی صاحب پاکستان چھوڑ کے لنڈن چلے گئے 6 مہینے کے لیے. ریکارڈ پر موجود ہے سر یہ بات. تو پائن تسی تے آپ انہوں دے پولیٹیکل ونگ ہو جن کو پوری دنیا دہشت گرد کہتی ہے, تو آپ کے خلاف کون سپاری دے سکتا ہے حضور. اصل زرداری بیچارہ کی بیچتا ہے, اس کا تو جو ہے ڈومیسائل ہی پائے نا اس پاسے دا نہیں, ڈویلپ علاقے دا پنجاب دا. ٹھیک ہے, تے نواب شاہ جی بیچارہ کتے جمعہ پلیا. ٹھیک ہے, تستے حضور لاہور ورگے شہر جمے پلے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کو پالا گیا, پوسا گیا, پڑھایا گیا, لکھایا گیا, 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا گیا. تو تسی جڑی گلاں کر رہے ہو وہ کوئی عقل کے کسی کھانے میں نا فٹ نہیں آتی. آپ کا ماضی ضرور ہے اور وہ گواہی عیدی صاحب کی ریکارڈ پر موجود ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کو تمکی لی ایٹم جڑی تاڈل ہو سکتی ہے. زرداری صاحب والوں ہے گی یا نہیں گی, یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. یہ چونکہ عمران خان صاحب الزام لگا چکے ہیں پہلے ایک حاضر صدر جرنیل کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر اور رانے ثنا کے اوپر, اور اتنے بھی کوئی شاید ثابت نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ایک الزام اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح جھوٹ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر فواد چودھری صاحب چلے گئے ہیں, اور فواد چودھری صاحب جو ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ ذرا ایزی ہو جائیں گے. میں سنا ہے ویسے وہاں پہ ایک اور بھی بیرک شیرک جو ہے نا وہ ذرا کوئی VIP قسم کی صفائی سفائی اتنی ہو رہی ہے. پتہ نہیں اب کس نے آنا یہ مجھے نہیں پتا. لوگ کدی عمران خان کا نام لیندے نے, کدی پرویز لائی کا نام لیندے نے, لیکن زیادہ امکان عمران خان کی طرف شو کیا جا رہا ہے. مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کس نے گرفتار ہونا ہے, لیکن صفائیاں سنے اڈیالہ جیل چ ہو رہی ہیں. ویسے اس کا مطلب اڈیالہ جیل میں صفائی کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیس ہوگا. صوبائی کیس ہوتا تھا پھر کوڑ لکھپت یا اپنا کیمپ جیل جڑی ایدی کو صفائی سفائی ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, میں اندازہ ہی لگا رہا ہوں, مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے. نہیں اڑتی گل میرے کہنا دی کرائی سی تو میں کہتا ہوں شیئر کر لاں. میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں اور کل وہ لاہور میں ہوں گی. یہاں پر ان کے استقبال کے لیے تیاری شیئریں ہو رہی ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ پائن کیڑا تسی مطلب مریم صاحبہ نے ایسا کام کیتا کہ انہوں نے استقبال کیتا جائے. ناقدین یہ بات کر رہے ہیں. میں خود یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اپنے استقبال کے لیے کوئی زور نہیں لانا چاہیے سی. ویسے جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے کوئی زور لایا نہیں ہے. یہ اپنے طور پر لوگ خوشامد کرتے ہوئے چیزوں کو تھوڑا سا مریم صاحبہ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں گجرات میں یہ الحمدللہ بہت بڑا قافلہ, تو کل نہ قافلہ آیا تو پھر تو وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. یہ کوئی تنظیمی اعتبار سے
پارٹی کی ہدایت کوئی نہیں ہے کہ مریم کا استقبال کیا جائے. لاہور کا نواں صدر بنا سیف الملوک کھوکھر بے تحاشا روپیہ کا مال ہے اور کہتے ہیں کہ مریم کا اے ٹی ایم بھی وہی ہے. تو اب وہ سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہیں وہ استقبال کے لیے اگر جائے اپنی لیڈر کی تو جائے, ان کے ساتھ کارکن چلے جائے, 1000 1500 2000 وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ان کا استقبال لوگ سوال کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں سے کہ پائن کیڑا ایسا کام کیتا ہے کہ استقبال کیتا جائے, کیونکہ لوگ ناراض بہت زیادہ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ ایم این اے سٹنگ ایم این اے سٹنگ جو ایم پی ایس ہو نہیں رہے وہ سر بہت زیادہ ناراض ہیں ڈار صاحب کی وجہ سے. اور ڈار صاحب کے جو کارنامے ہیں انہوں نے ہلکے جان جو کا چھڑیا کوئی نہیں. حالات تو یہی ہیں فی الحال, کل بدل جانا وہ میں نہیں پتا, مگر ان کے ساتھ آ رہے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے نویں کٹا کھولتا نویں ٹول بجانا شروع کیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کا, لیکن جہو گلاں کر رہے ہیں وہ لگتا انہوں پھڑ لینا چاہیے. اچھا یہ رانا ثناء اللہ کا نا میں آپ سے عرض کروں کہ دل دی گل ہے. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب ویسے ہی دل کی باتیں زیادہ کر جاتے ہیں, اور انہوں نے یہ دل کی بات کی ہے کہ انہوں پھڑ لینا چاہیے, کیونکہ ان کا یہ یقین ہے, وہ یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, اور جب تک وہ فتنہ جو ہے موجود ہے وہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا. یہ رانا ثناء اللہ کا یقین ہے, یہ بات وہ آن ریکارڈ کئی بار کہہ چکے ہیں. اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ان کو گرفتار کر لینا چاہیے. ادھر سے اڑتی خبر آ رہی ہے کہ جناب اتنے فواد چودھری پہنچے تو ایک اور بیرک دی بڑی وی آئی پی کی طریقے نہ صفائی ہو رہی ہے. اب ان دونوں کو چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو پائن گل جڑی ہے وہ عمران خان والے پاسے جا رہی ہے. اب یہ ہوگا نہیں ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں باخبر ہلکے. میں کئی بار پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ 10-12 فروری تک چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہوئی ہوں گی. تو اب ان تینوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ نوٹ کریں تو پائن گلاں بہت تکر ود گئی ہیں. محسوس یہی ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے زرداری تے نواں اٹیک کرتا ہے. یار مجھے ہنسی آتی ہے, یعنی جنوں کچھ نہیں لبدا وہ اصل زرداری تے جا کے جناب الزام لا دیتا کوئی نہ کوئی, اور وہ بھی ایسا کوئی درویش کریکٹر ہے, وہ بھی سر آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں دیتا. ابھی تک تو ان کا کوئی اس پر رد عمل نہیں آیا, نہ ہی ان کی پارٹی کا. جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں آ جائے تو مجھے نہیں پتا, لیکن فی الحال تو انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. میں آپ سے عرض کروں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے سکون لے کر آنا ہے تو ایک ہی طریقہ کار ہے سر, اور وہ یہ ہے آئین پر عمل کریں, قانون پر عمل کریں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ آپ یہاں پر فتنہ فساد روک سکیں یا یہاں پر آپ فائنینشیل سٹیبلٹی لا سکیں. صرف ایک ہی طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے کہ قانون اور آئین پر عمل کریں تاکہ چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں. ٹائم لگے گا لیکن تاڑے کو دوسرا راہ کوئی نہیں گا. مجھے کم از کم ایسا ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.